ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ممبران پارلیمنٹ اس بات پر غور کریں کہ وقف جو بھی ہوتا ہے اس کے عام طور پر 3 طرح کے مقصد ہوتے ہیں۔ بنیادی مقصد ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا۔ جتنے بھی مدرسے ہیں، چاہے وہ مدرسہ بورڈ سے منسلک ہوں یا پرائیویٹ مدرسے ہیں، ان کی جو بھی زمینیں ہیں یا ان کے جو مکانات ہیں وہ دان کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں یا زمینیں خریدی گئی ہیں تو وہ بھی وقف کی حیثیت میں آتے ہیں۔ دوسرے وہ ادارے ہیں جو مائٹی کے اسکول ہیں، وہ بھی دان کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں، اور چاہے وقف بورڈ میں بحیثیت وقف کے ان کا رجسٹریشن ہو یا نہیں ہو، لیکن بہار میں جتنے بھی اس طرح کے رفاہی اسکول ہیں ہم ان کو وقف کے مقاصد والا کام کا تعلیمی ادارہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کے ایسے کالج ہیں جو گرچہ ان کی زمینیں وقف کے معروف معنوں میں استعمال نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی کالج کے لیے وہ بھی ایک طرح کے دان ہیں۔ جو وقف کے نام سے جو زمینیں دی جاتی ہیں یا بلڈنگیں دی جاتی ہیں، ان میں بنیادی طور پر غریبوں کی امداد کا پہلو رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو وقف کے لیے زمینیں دی جاتی ہیں یا اس پر بلڈنگ بنائی جاتی ہے وہ مسجدوں کی ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز جو وقف کی ہوتی ہیں وہ قبرستان ہیں۔ لیکن یہ چیز بھی جان لینا ضروری ہے کہ وقف جو ہے کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، عام پبلک کے لیے بھی وقف ہو سکتا ہے، سڑک بنوانے کے لیے بھی وقف کی زمین ہو سکتی ہے، کنواں کھدوانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تالاب بنوانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غریبوں کو کمبل اور جاڑے کا سامان دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہاسپٹل بنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دوائیں مریضوں کو دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی دوا کی بات ہو یا تالاب ہو، اس میں کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہو سکتی ہے، سارے ہی مذہب کے ماننے والے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو مسافر ہوتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے جگہ مسافر خانے بنتے ہیں، وہ بھی سب کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح نیا جو سنشودھن بل، ترمیمی بل وقف کے سلسلے میں بھارت سرکار نے بل پارلیمنٹ میں پیش کیا اور ابھی وہ جے پی سی میں زیر غور ہے۔ ہم جے پی سی کے ممبران سے چاہیں گے کہ وہ اس موضوع پر غور کریں ٹھنڈے دل سے کہ کام وہ ہونا چاہیے جس سے وقف کی سمپتی، اس کی زمینیں، اس کی بلڈنگ کی حفاظت ہو اور آسانی سے آپسی جھگڑے اگر ہیں تو وہ دور کیے جا سکیں۔ سب سے کم جھگڑے وقف پر ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے تو ایک ایک بلاک میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں کے زمین جائیداد کے لیے ہزاروں کیسز ہیں، اور یہاں پورے بہار میں جو بھی کیسز ہیں ان کی تعداد صرف 300 ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا وقف جو بھی ہے اس میں جھگڑے نہیں ہیں، اور وہ جھگڑے بھی کس طرح کے ہیں؟ کرایہ داری کے بارے میں۔ اگر کسی کا کرایہ 50 سال سے چل رہا ہے اور وقف بورڈ چاہتا ہے کہ کرائے میں موجودہ ریٹ سے اضافہ کیا جائے تو اس طرح کے لوگ جو ہے کورٹ میں جاتے ہیں۔ تو یہ سب جھگڑے یا کہیں متولی کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں جس کو وقف بورڈ اور جو ہے اس کے علاوہ جو ٹریبونل بورڈ ہے، ٹریبونل بنا ہوا ہے، وہ اس کو حل کرتا ہے۔ تو بھارت سرکار کو چاہیے کہ جو بیوستھا پہلے سے ہے، ٹریبونل بھی سرکار کے دوارا اور ہائی کورٹ کے ذریعے بنتا ہے، اور اس ملک میں 70 سے زیادہ مختلف لوگوں کے لیے
چاہے وہ انکم ٹیکس دینے والے ہوں یا پی ایف والے ہوں یا اور میں پینشن والے ہیں، ان کے لیے ٹریبونل بنا ہوا ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آج ٹریبونل کے جو اختیارات ہیں ان کو آپ کم کر دیں گے اور انتظامیہ کو اختیارات دے دیں گے تو جھگڑے سلجھنے کے بجائے اور الجھیں گے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ بہار اتنا بڑا اسٹیٹ ہے، وہاں صرف 300 جھگڑے، حالانکہ 10,000 مدرسے ہیں، اسکول ہیں، بورڈ کے زمینیں ہیں، تو اس کے حساب سے تو کم 10,000 جھگڑے ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں صرف 300 جھگڑے ہیں۔ تو جھگڑوں کو بنیاد بنا کر وقف بورڈ کے اختیارات کو کم کرنا مناسب نہیں ہے، اسی طرح ٹریبونل کے اختیارات کو کم کرنا مناسب ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل نے بہار میں بھی چاہا ہے کہ ایک ہم یہاں کے ممبران پارلیمنٹ جو راجیہ سبھا کے ہوں، لوک سبھا کے ہوں، بہار سے جو جاتے ہیں تمام پارٹیوں کے، ان کی ایک مشترکہ میٹنگ ہم کریں اور ان کے سامنے وقف کے مقاصد کو، وقف کے جو زمینی پرابلم ہیں ان کو ان کے سامنے رکھیں، اور جو وقف بل پیش ہوا ہے ترمیم کے لیے اس سے کیا پرابلم ہوگا اور کیا دشواریاں ہوں گی اس کو بھی ہم ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے ہم نے 25 اگست کو دن میں 2 بجے اے این سنہا انسٹیٹیوٹ میں یہاں کے تمام ممبران پارلیمنٹ جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ہیں اور کچھ جو ایم ایل اے حضرات ہیں مختلف پارٹیوں کے، ان کو ہم دعوت دے کے بلا رہے ہیں تاکہ یہ مسئلہ جس کو بغیر سمجھے بوجھے بعض لوگ اپنے مفاد کے لیے بڑھانا چاہتے ہیں وہ بڑھے نہیں، بلکہ سرکار کی نیت ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ یہاں کے لوگ امن سے کیسے رہیں اور ان کے آپس کے جھگڑے کم کیسے ہوں، وواد بڑھے نہیں، اس طرف کوشش کرنی چاہیے۔